احمد صلی اللہ رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحق اسلامک اکیڈمی اور ورلڈ ریسرچ سینٹر کی طرف سے قصص الانبیاء کی نشست نمبر 2929۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا قتل۔ جب کل اس پر تفصیلی گفتگو کی تھی کہ یہ وہی معجزہ تھا، یا تو تم اس معجزے پر یقین، سب سے پہلی بات کیا تھی، یا تو تم صالح کی دعوت پر ایمان لے آؤ، اگر ایمان نہیں لاتے تو بتاؤ کیا کرو۔ تو انہوں نے کہا جی ایسا معجزہ دکھاؤ جس کے بعد ہم اس پر ایمان لے آئیں۔ تو اللہ نے صالح علیہ السلام کے ذریعے معجزہ دکھایا، وہ پھر بھی ایمان نہ لائے، کچھ ایمان لے آئے اور کچھ نہ لائے، اور کچھ نے جادوگر کہنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ جو کچھ ایمان لے آئے وہ تو فلاح اور کامیابی کی طرف بڑھے، اور جو نہ لائے ان کو حضرت صالح علیہ السلام نے آگاہ کر دیا، وارننگ دے دی کہ تم نہ لائے تو ٹھیک ہے، چلو بہرحال تم اس اونٹنی کو کچھ مت کرنا، اگر تم نے اس اونٹنی کو تکلیف دے دی تو پھر اللہ کی پکڑ اور عذاب تمہاری طرف ڈائریکٹ آئیں گے، یعنی جب تک تمہیں چھوٹ ہے، جب تک یہ اونٹنی تمہارے درمیان ہے۔ اس کو دیکھو اور یہ کیا نشانیاں ہیں وہ بھی اس کی دیکھو۔ وہ اونٹنی جہاں سے جاتی پانی پیتی سارا پی جاتی، گھاس کھاتی سارا کھا جاتی۔ سب لوگ پریشان ہوئے کہ یہ کھا جاتی، مگر جب اونٹنی شام کو چر چرا کر واپس آتی تو اس میں اتنا دودھ ہوتا کہ پورا گاؤں اس سے اپنی حاجت پوری کر لیتا اس کے دودھ سے۔ تو وہاں تک ہم نے نشست مکمل کی تھی۔ اب ہے اونٹنی کا قتل۔ جب کچھ مدت اس طرح گزری تو مال مویشی والے اس کے چرنے پھرنے سے تنگ آ گئے، مال مویشی والے اس کے چلنے پھرنے سے تنگ آ گئے۔ ہاں تو پانی پینے اپنا مویشی اس کے چرنے اور پھرنے سے تنگ آ گئے، اور اس لیے حضرت صالح علیہ السلام نے ان کے چرانے اور پانی پینے کی باری مقرر کر دی۔ اس اقرار پر کچھ میعاد گزر گئی، ایک دن اونٹنی پانی پیتی اور چرتی چگتی ہوئی دوسرے دن اس کو حضرت صالح علیہ السلام باندھ دیتے، لیکن شہر والے لوگ جو جانوروں کا شوق رکھتے تھے ان پر یہ بات مشکل گزرتی، دل میں یہ خیال آتا تھا کہ کسی لیے سے یہ اونٹنی یہاں سے دور ہو جائے تاکہ ہمارے جانور فراغت اور چریں اور فراغت سے گھومے پھریں، لیکن عہد کو توڑنے اور قول و اقرار کے خلاف ہونے سے ڈرتے بھی تھے۔ ان کے درمیان ایک نوجوان اس قوم سے اپنا قدار بن سالف، ماں باپ کو اپنا ایذا دینے والا زبان دراز ظاہر ہوا۔ وہ ایک فاحشہ عورت پر عاشق ہوا جس کا عشرہ نام تھا، خواہ خوبصورت اور لفظ گوئی اور نزاکت میں مشہور تھی۔ اس عورت کے 8 آدمی اور بھی گھر میں شراب نوشی اور اس کی لونڈیوں سے بدکاری کرتے تھے، اور یہ قدار بھی اس کا عاشق تھا۔ اس ایک دن قدار نے اس عورت سے کہا کہ کب تک یہ آشنائی چوری چھپے رہے گی، مجھ سے نکاح کر لو۔ اور اپنا عمر بھی ہنسی، جو عورت تھی باقاعدہ طور پر وہ ہنسی اور خوشی سے رہی، اور اس بدکار عورت نے کہا کہ اگر تیرا اس باپ کا خیال ہے تو ایک فرمائش میری ہے، اگر اس کو بچا لائے تو میں اپنے مال متاع اور لونڈیوں کے ساتھ تیری فرما بردار ہو جاؤں گی۔ اور وہ فرمائش یہ ہے کہ اس اونٹنی کو جس نے مجھ کو اور تمام شہروں کو رنج میں مبتلا کر رکھا ہے، ڈال رکھا ہے، تمام جانوروں کو بھوک و پیاس کے عذاب میں گرفتار کر رکھا ہے، سب اس اونٹنی کو مار ڈال اور اس کی کوچے کاٹ دے، سب اس کو بلا نجات سے پائیں گے اس کے اس طریقے سے۔ اور اس عورت کے اور لوگوں سے زیادہ جانور تھے، اور اس کے زیادہ کوشش تھی کہ یہ اونٹنی دور ہو جائے، اور اسی طرح سے ایک مالدار عورت نے اپنی بیٹی کو لالچ دے کر ایک نوجوان مسلح کو اونٹنی کے قتل پر آمادہ کیا۔ اب کون ہے وہ عورت؟ ایک عورت جو فحاشہ اور جس پر
اپنا باقاعدہ طور پر ایک اس دور کے نوجوان کا، ایک آدمی کا جس کا نام اپنا قدار بن سالف ہے، جس کی جو ماں باپ کو ایذا دینے والا اور زبان دراز ظاہر ہوا، اور ایک فحاشیہ عورت پر عاشق بھی ہوا، اور وہ فحاشیہ عورت تو فحاشیہ تھی، اس کے گھر بہت سارے مردوں کی عام درفت لگی رہتی، اور اس سے اس کو محبت ہوئی، نکاح کا دعوت نامہ اسے دیا اس شریعت کے مطابق جو، یا اس دور میں جو بھی طریقہ تھا نکاح کا، اس کو نکاح کا کہا تو عورت نے شرط رکھی، کیا کہا کہ ٹھیک ہے تو اس سے میں راضی ہوں، مگر میرے یہ جو اونٹنی ہے یہ مجھے بڑی تکلیف دیتی ہے، مجھے بھی دیتی ہے اور گاؤں والوں کو بھی۔ اب اس عورت کو یہ کیوں تھا کہ اس کے پاس اس لوگوں سے زیادہ جانور بھی تھے، مویشی جانور، تو اس نے اس کو آمادہ کر لیا کہ بھائی تو اس سے میری جان چھڑوا دے تو میں تیری اس خواہش کو ماننے کو تیار ہوں، اور اسی کے اوپر یہ ایک بات طے ہوئی باقاعدہ طور پر۔ اور دوسری مالدار عورت نے اپنی بیٹی کو لالچ دے کر ایک نوجوان مسلح کو اونٹنی کے قتل پر آمادہ کیا۔ غرض یہ ہے کہ اس قدار نابار اور مسلح نے اس ادنی اور اپنا خسیس کام کے واسطے ایسے بڑے گناہ کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا کہ اس اونٹنی کے قتل کی تعبیر کو کوشاں ہوئے اپنے یاروں اور آشاؤں کو بھی اس کام میں اپنا رفیق بنا لیا، کیونکہ اب اسے تو آفر ملی ہوئی تھی۔ اب اس نے سوچا جی میں اکیلا کیسے جاؤں، تو 2-4 لوگوں کو اور اکٹھا کر لیا، اور ان کو اکٹھا کر کے اپنے ساتھ آمادہ کر کے کہا کہ جی میرے ساتھ چلو، آؤ جی اس کو قتل کرتے ہیں، اور باقاعدہ طور پر اس نے اپنے ساتھ ان لوگوں کو بھی شامل کر لیا، رفیق بنا لیا۔ پھر ایک دن تنگ گلی میں جو اس اونٹنی کے آنے جانے کا رستہ تھا، گھاٹ میں بیٹھ گئے، اپنے یاروں کو بھی بٹھایا۔ جس وقت وہ اونٹنی چراغاہ سے واپس لوٹی تو اپنا بن سالف جو اس عورت کا چچا، ایک دوسرا بن سالف بھی ہے، یہ دو ہیں، ایک اس عورت کا چچا ہے، ایک دوسرا ہے اپنا یہ مسد بن سالف، اس عورت کا چچازاد بھائی بھی تھا، اور وہ بھی اس عورت سے بدکاری کرتا تھا۔ اس نے سب سے پہلے اس اونٹنی کی پیشانی پر تیر مارا، پھر دوسرے ساتویں اور آدمی تیروں اور کھینچ کر غار مچاتے اور اونٹنی تک پہنچے، لیکن وہ اونٹنی باوجود زخمی ہونے کے کسی کو اپنے پاس نہ آنے دیتی۔ زخمی تو ہوئی مگر وہ آگے بلگلا گئی، یعنی کہ جو اس کے قریب آتا تو وہ اسے مارتی، یعنی کہ اپنے پاس آنے نہ دیتی۔ جس طرف حملہ کرتی سب کو بھگا دیتی۔ آخر قدار ملعون نے اس کے پیچھے سے پہنچ کر تلوار سے اس کے کوچوں میں ماری، اور پھر وہ اونٹنی زمین پر گر گئی۔ زمین پر گرتے ہی اس کے یار پہنچ گئے، یعنی کہ اس کے ساتھ جو 7 آدمی تھے وہ پہنچ گئے اور تلواروں سے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، جیسا کہ پروردگار عالم جل جلالہ نے فرمایا ہے۔ جھٹلایا سمود نے اپنی سرکشی سے، جب اٹھ کھڑا ہوا ان میں سے ایک بدبخت یعنی کہ قدار، اس سے پہلے حضرت صالح علیہ السلام نے کہہ دیا تھا کہ یہ معجزے کی اونٹنی ہے، اس کو عزت سے رہنے دو، بڑے خیال سے ہاتھ میں نہ لگانا، اتنا یہ برے خیال سے ہاتھ نہ لگانا، اور اسے گھومنے پھرنے دو، جیسا کہ فرمان الہی بھی ہوا۔ پس کہہ دیا تھا ان کو کہ اللہ کے رسول نے یہ اللہ کی طرف سے معجزے کی اونٹنی ہے اور اس کو چھوڑ دو کہ وہ خدا کی زمین میں چرتی رہے۔ پس جھٹلایا پیغمبر کو، پس اونٹنی کو کوچے کاٹ ڈالی اور اسے لٹا کر مارا، اور ان پر زمانے کو اس کے پروردگار نے ان کے گناہوں کے سبب سے پس برابر کر دیا ان کو، اور ڈراتا پروردگار اور ان کے انجام سے کہ اب تم پر تو وہ عذاب آئے گا جس سے اللہ شروع سے ڈراتا رہا، اور حضرت صالح علیہ السلام بھی فرماتے رہے۔ پکارا انہوں نے اپنے ساتھیوں کو، پس پاؤں کاٹ ڈالے اونٹنی کے گوشت کی تقسیم۔ اس بات کو سن کر سب شہر والے خوش ہو گئے، کیونکہ انہوں نے دیکھا جی یہ تو سارا پانی پی جاتی ہے، حالانکہ وہ اس چیز پر خوش نہیں تھے کہ چلو جی ایک ہمارے درمیان ایک اونٹنی ہے، وہ ہمیں دودھ بھی دیتی ہے بعد میں اور ہمارے کام بھی آتی ہے، مگر ان کو یہ ایک کیا کہتے ہیں اس کو بات کھائی جا رہی تھی کہ یہ سارا پانی کیوں پی جاتی ہے، حالانکہ وہ پانی تو پھر بعد میں پھر ہو جاتا تھا، مگر وہ ان کو شیطان ورغلاتا کہ نہیں جی یہ تو تمہارا سب کچھ کھا جاتی ہے، تم کیا کرو گے، کہاں رہو گے، کہاں سے جاؤ گے، کہاں رہو گے، جانور کیا کریں گے، مر جائیں گے، ایسا ہوگا ویسا ہوگا۔
इस तरह से वसवसे डालता। इस बात को सुनकर सब शेर वाले खुश हो गए कि ऊंटनी तो मर गई है और उसे काट दिया है, और उसका गोश्त सब शेर वाले तकसीम करके अपने अपने घरों को ले गए। पीछे से जब उस ऊंटनी का बच्चा आया तो वो अपनी मां की हालत देखकर भागा और उस पहाड़ पर जा चढ़ा जहां से ऊंटनी पैदा हुई थी। अब उसका जब बच्चा आया देखा जी मां की हालत, मां को तो काट दिया, बच्चा पहाड़ पे चला गया। मोहलत के सिर्फ 3 दिन। यह खबर हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को पहुंची तो अब वो अफसोस करते हुए बाहर निकले और शेर वालों को फरमाया कि तुमने खुदा के अजाब को अपने ऊपर लाजिम करवा लिया है। अब भी बचाव की एक सूरत है कि मेरे साथ चलो, ऊंटनी के बच्चे को अपने शहर में वापस ले आओ और इसको खुश रखो और इसे चरने दो, तुमको परवरदिगार आलम अजाब से बचाएगा। और कदर ना बार और दूसरे काफरों ने, जिस आदमी ने कत्ल किया कदार ने, और दूसरे काफरों ने इस बात को न माना और इसकी हकीकत को भी न जाना। फिर हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने और मुसलमानों के इस ऊंटनी के बच्चे को लाने के लिए पहाड़ पर गए। जब ऊंटनी के बच्चे ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को देखा तो 3 दफा आवाज निकाली तो वो पत्थर फट गया जिससे ऊंटनी निकली थी, तो वो बच्चा उस पत्थर के अंदर घुस गया। फिर हजरत सालेह अलैहिस्सलाम अफसोस करते हुए वापस आए, लोगों से आकर कहा कि तुमने अपने लिए खराबी अपने हाथों से पैदा की है और इस ऊंटनी के बच्चे की 3 आवाज निकालने की यह ताबीर है कि तुमको 3 दिन की मोहलत है। खुदा के अजाब से पहले दिन तुम्हारे मुंह जर्द हो जाएंगे और दूसरे दिन सुर्ख हो जाएंगे और तीसरे दिन स्याह हो जाएंगे। बुध के दिन ऊंटनी को कत्ल किया गया था और जुमेरात को सुबह लोग बेदार हुए तो सब काफरों के मुंह जर्द थे और फिर सबको यकीन हुआ कि हजरत सालेह सच्चे थे। कब यह वाकया पेश आया कि जब मौत आकर सराने पर टक्कर मारने लगे तो इंसान को तमाम चीजों पर यकीन हो जाता है जिसके बारे में उलमा, मुहद्दिसीन, मुफक्करीन, फुक़हा, मुहक्किकीन, बुजुर्गान दीन, औलिया कराम, मुफ्तियान कराम, ये तमाम लोग हमें वो हदीसें पढ़ पढ़ के सुनाते हैं कि एक दिन मर कर जाना है और हर चीज का अजर सवाब दिया जाएगा और उसकी जज़ा सजा का दिन होगा और कब्र से वो घाटियां शुरू हो जाएंगी। फिर हम कहते हैं हाँ जी फला मौलवी सही कहता था, फला मौलवी सही कहता था। अभी तो हम मौत को मौत मानते हैं मगर मौत को ये नहीं मानते कि वो किसी वक्त भी आ सकती है, क्योंकि पैसे की हरस ने, दुनिया की चमक दमक ने ये गुमान कर डाला है कि शायद मैं हमेशा हमेशा के लिए जिंदगी में रहूंगा, या अभी तो मैंने 25 लाख कमाए हैं, 1-2 करोड़ कमाऊंगा, उसके बाद मौत का मामला बनेगा। ये तमाम की तमाम चीजों ने इंसान को मुगालते में और परेशानी में डाला हुआ है, और वो परेशानी रोजमर्रा की परेशानी, डिप्रेशन की सूरत में, टेंशन की सूरत में, एहसास कमतरी की सूरत में, हर्ष की सूरत में, बुग़्ज़ की सूरत में और लोगों से तासुब की सूरत में बस वो बढ़ती चली जा रही है। ये माल मेरे पास हो, ये गाड़ी मेरे पास हो, ये चीजें मेरे पास हो, ये सब मेरे पास हो, सब मेरे ताबे हो, मगर वो ये भूल गया कि ये सारी चीजें भी इसे बचा नहीं सकती मौत से, और एक दिन मौत का आना अटल है। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के कत्ल का मंसूबा। इस शहर में 9 आदमी थे जो बड़े फसादी थे, जिसके बारे में परवरदिगार आलम जल्ले जलालहू ने सूरह नमल में भी फरमाया है। और इस शहर में 9 आदमी थे जो खराबी करते थे, मुल्क में इस्लाह ना करते थे, और वो बोले कि पस मैं कसम खाऊं अल्लाह की, अलबत्ता रात को जा पड़ेंगे हम उस पर, यानी हजरत सालेह अलैहिस्सलाम पर, और उसके घर पर फिर कह देंगे कि इसके दावा करने वाले को हमने नहीं देखा कि किसने तबाह किया, और इसका घर बेशक हम सच कहते हैं, यानी कि हमने जाकर इसे कत्ल कर देना है। और जब कत्ल करके रात में हम चले जाएंगे तो लोग बोलेंगे जी वो हजरत सालेह तो कत्ल हो गए, किसने मारा? तो वो कहेंगे जी हमें तो नहीं पता किसने मारा, हमें क्या पता। और ये 9 जो बड़े फसादी लोग थे, आज के दौर में भी देख लो, आज के दौर में भी बहुत सारे लोग ऐसे फसादी हैं। तो तेरा खानदान तो वही फसादी हैं जो दुनिया में फसाद चाहते, और फिर उनके मातहत बहुत सारे उनके चमचे चेले उनके साथ हैं। ये 9 आदमी शहर के रोसा और अपना
روح سے اور سردار بھی تھے، بڑے اثر و سروخ والے اور بڑے فسادی بھی تھے، انہی کے مشورے سے اونٹنی کو مارا گیا تھا۔ ان بدبختوں کے نام بھی ہیں، یعنی رئی، رعم، حرم، حریم، عذاب، صعاب، مسلح، قدار، ایک کا نام معلوم نہیں۔ ایک دن انہوں نے باہم اپنا پکا وعدہ کیا کہ رات میں چپ چاپ حضرت صالح علیہ السلام کو، ان کے بال بچوں کو ہلاک کر دیں گے، اور ان کی وہ اپنا ورثہ اور قوم سے کہہ دیں گے کہ ہم کو کیا خبر کہ کس نے مارا ہے، اگر حضرت صالح علیہ السلام نبی ہیں تو ہمارے ہاتھ نہ لگے گا، ورنہ اس کو بھی اونٹنی کے ساتھ سلا دیں گے۔ اس ارادے سے نکلے، ابھی راستے ہی میں تھے کہ ایک فرشتے نے پتھر سے ان سب کے دماغ پاش پاش کر دیے۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ کافی وقت گزر گیا ہے، وہ واپس نہ آئے تو ان کی خبر لینے کو آئے، دیکھا کہ سب کے سر پھٹے ہوئے ہیں اور بھیجے نکلے ہوئے ہیں اور مغز بکھرے ہوئے ہیں۔ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام پر ان کے مار ڈالنے کا الزام لگایا، لیکن حضرت صالح نے فرما دیا تھا کہ 3 دن مزے اڑا لو، پھر خدا کا سچا عذاب آ جائے گا جس سے میں تمہیں ڈراتا تھا کہ وہ عذاب آئے گا۔ یہ سن کر کہتے ہیں کہ یہ اتنی مدت بتاتا ہے، چلو ہم آج ہی سے اسے فارغ ہو جائے۔ جس پتھر سے اونٹنی نکلی تھی اس پہاڑ پر حضرت صالح علیہ السلام کی مسجد تھی، جہاں آپ علیہ السلام نماز پڑھتے تھے۔ انہوں نے مشورہ کیا کہ حضرت صالح علیہ السلام کو نماز پڑھنے کو آئیں گے تو اپنی جان نماز پڑھنے کو آئیں گے تو اس وقت راستے میں ان کا کام پورا کر دیں گے۔ جب وہ لوگ پہاڑ پر چڑھنے لگے تو دیکھا کہ اوپر سے ایک چٹان لڑکڑاتی آ رہی ہے اور اپنا گرتی ہوئی آ رہی ہے، اور وہ اپنی جان بچانے کے واسطے ایک غار میں گھس گئے۔ چٹان نے آ کر اس غار کا منہ بند کر دیا اور وہ اندر ہی ہلاک ہو گئے۔ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو خفیہ تدبیر سے قتل کرنا چاہا اور ان کو پوشیدہ غار میں اللہ نے ہلاک کر دیا۔ تفسیر ابن کثیر جیسا کہ فرمان الہی بھی یہی ہے کہ انہوں نے خفیہ تدبیر بنائی حضرت صالح علیہ السلام کے قتل کی، اور ہم نے بھی ایک خفیہ تدبیر بنائی ان کے قتل کی، اور وہ نہ سمجھے، پھر دیکھو ہماری تدبیر کو کہ ہلاک کر ڈالا ہم نے ان سب کو۔ یہ اب آیت سمجھ میں آئی جو بچپن سے ہم سنتے ہوئے آئے ہیں، وہ مکر والی آیت جس پر کچھ طبقے حضرت اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ پر الزام تراشی بھی کرتے ہیں کہ جی مکر مانے فریب، مکار، اور انہوں نے دیکھو جی لکھا ہے اللہ مکر کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، حالانکہ مکر مانے تدبیر اور تدبیر مانے پلاننگ۔ انہوں نے پلاننگ کی ہم ماریں گے، اللہ نے پلاننگ کی ہم تمہاری پلاننگ کو رد بھی کریں گے اور تمہیں غار میں نست و نابود بھی کریں گے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بہتر پلاننگ کرنے والے ہیں، ہم بہتر ہیں۔ یہ بات تو صرف وہ 9 آدمی یا کچھ لوگ جانتے تھے، مگر یہ اللہ کیسے جانتے تھے؟ کیونکہ اللہ ہے، اللہ تمام عالم کے مالک ہیں، اللہ تمام عالم کے رازق ہیں، خالق ہیں، جبار ہے، قہار ہے، وہاب ہے، رزاق ہے، علیم ہے، سب کچھ ہے اللہ۔ اور اللہ نے ان کی پلاننگ کو سنا، دیکھا کہ جی اچھا جی تم نے ایک تو اونٹنی کو مارا جو ہم نے منع کروایا اپنے نبی کے ذریعے، اور پھر دوسری بات تم اس کے بچے کے بھی دشمن بنے، گاؤں سے نکال دیا، اسے لانا بھی نہیں چاہتے، پھر تم اس نبی کے بھی دشمن بن گئے جس کے ذریعے ہم نے تمہاری ہدایت کا فیصلہ کرنا تھا کہ وہ تمہیں دعوت دیتا اور تم قبول کرتے، مگر تم ہماری ہر اس بات کے مخالف ہو گئے جس سے ہم نے اپنے نبی کے ذریعے تمہیں منع فرمایا۔ تو اس واقعے سے ہمیں ایک پیغام تو سب سے بڑا یہ ملتا ہے کہ جو چیزیں انبیاء علیہ السلام سے ہم تک پہنچی ہیں واقعات کی صورت میں اور تمام کی تمام حدیثوں کی صورت میں، اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انبیاء اپنی قوم کو جو بتاتے تھے کہ دیکھو یہ کرو گے تو یہ ہوگا اور یہ کرو گے تو یہ ہوگا، آج وہ تمام چیزیں حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے حضرت شیث کے بعد سے لے کر آج تک حضرت صالح تک جو واقعات ہو رہے ہیں وہ تمام خرافات ایک ہے، یعنی کہ کسی نے بت پرستی شروع کر دی تو نبی نے بہت روکا، اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی اللہ کے عذاب کو للکارتے ہو تو ٹھیک ہے جی آ جاؤ دیکھ لیتے ہیں عذاب، اور بنا ڈالا پھر دائرہ۔ حضرت ہود نے کہا ہو دیکھو دائرے میں جو ہے وہ بچیں گے، جو دائرے کے باہر ہے ان پر اللہ کا عذاب ہوگا، اور پھر ہوا چلی اور قوم عاد کی دھجیاں اڑا کے رکھ دی۔ اسی طرح قوم نوح کو بھی دیکھیں،
اسی طرح حضرت ادریس علیہ السلام کے دور میں جو کچھ لوگ تھے ان کو بھی دیکھ لیں، اسی طرح سے حضرت شیز علیہ السلام کے لوگوں کو بھی آج وہ ایک ایک غلطی کرتے ہیں اور اس غلطی کو اور دلیری پن سے پیش کرتے تو اللہ کے عذاب بڑا سخت آتا۔ آج ہماری مثال بھی یہی ہے، کوئی آ کے ہمیں دین کی دعوت دے دیتا، ہم کیا بولتے ہیں؟ جی میں جانوں میری قبر جانے، تو کون ہوتا ہے مجھے دعوت دینے والا؟ آج ہم بھی وہ بات کر رہے ہیں، اور آج تو ہم اتنے کیا کہتے ہیں کہ بہادری تو خیر اس کو نہیں کہیں گے، اپنا ایک احساس کمتری میں مبتلا ہے، اتنے دل باغ ہو گئے کہ اپنے آپ میں بہادر سمجھ رہے ہیں، مگر بہادر نہیں جاہل ہے کہ جاؤ اگر کبھی کبھی تو جذبات میں کچھ لبرل کہہ دیتے ہیں، اچھا ٹھیک ہے اللہ ہے تو اسے بول یہ کر کے دکھا، یہ کر کے دکھا۔ جیسے آج کل وہ چلتے ہیں کہ جی تیرا اللہ ہر کچھ کرتا ہے، جی ہر کچھ کرتا ہے، اللہ موت بھی دیتا ہے، ہاں بولا اچھا گاڑی کے سامنے کود کے دکھا، اللہ بچائے تجھے میں دیکھتا ہوں۔ اس نے کہا میرا اللہ پر یقین ہے، تیرا مجھ پر ہے یا نہیں ہے یہ الگ بات ہے، میں اللہ کا امتحان لینے پر قاصر نہیں ہوں کہ میں اللہ کا امتحان لوں کہ اللہ بچاتا ہے نہیں بچاتا ہے مجھے، میرا یقین ہے جیسے کہ اللہ کے حاضر ناظر پر دلیل کی ضرورت ہی نہیں، اللہ بنا دلیل کے حاضر ناظر ہے۔ اللہ کی ذات پر دلیل دینا بھی انسان کو کفر میں ڈال دے گا کہ وہ اللہ کے حاضر ناظر ہونے پر دلیل دے، اللہ تو بنا دلیل کے حاضر ناظر ہے، اللہ تو بنا دلیل کے۔ سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ جب تیرا وجود بھی نہ تھا، تیرے ماں باپ کا وجود بھی نہ تھا، تیرے داداؤں کا وجود بھی نہ تھا، پرداداؤں کا وجود بھی نہ تھا، سرداداؤں کا وجود بھی نہ تھا، پشتوں کا بھی وجود نہ تھا، دنیا کے پہلے باپ آدم کا بھی وجود نہ تھا، تب ہم نے تم کو وجود دیا، تب ہم نے تمہیں کھڑا کر دکھایا۔ اور آج بھی اگر اس سے وجود پکڑنا چاہتے ہو تو اپنے ڈی این اے کو ہی دیکھ لو کہ تمہارے جسم میں ایک ڈی این اے میں 10 کھرب زیادہ فائلیں موجود ہیں، اور اس میں ہم نے سب کچھ رکھا ہے تمہارے بارے میں کہ تم کیا ہو، کیسے ہو، قد قامت کیا ہوگی، آنکھیں کیسے ہوں گے، بال کیسے ہوں گے، عمر کیا ہوگی، کیسے چلو گے، کیسے نکلو گے، آگے کرو گے۔ اور پھر یہ دلیل بھی رکھ لو کہ 750 کروڑ لوگوں میں کوئی کسی خطے سے بھی ہم سے اپنی زبان میں مانگتا ہے تو ہم اسے عطا کرتے، ہم اسے عطا کرتے، ہم اسے دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ ہم سے مانگ رہا ہے، ہمیشہ مانگنا پسند ہے، پھر چاہے وہ پشتو ہو، پنجابی ہو، سرائکی ہو، 3264 زبانیں بولنے والا دنیا کا کوئی بھی ہو، ہم اس کو اس کی زبان کے مطابق اس کی دعا سن کر اسے عطا کر دیتے ہیں۔ یہ بھی دلیل ہے۔ اور تو پھر کیا سورج کو نہیں دیکھتا؟ اتنی ترقی کے باوجود بھی آج مصنوعی سورج بنائے گئے، مگر اس سورج کا مقابلہ کرنے کے لیے نہیں ہے جو پوری دنیا کو روشن کرے، پوری دنیا کو روشن کرے۔ آج بھلے سائنس کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم نے اس سورج سے 10,000 گنا زیادہ سورج بنا لیا ہے، مگر وہ بھی صرف ایک شیر کے لیے، ایک شیر کو وہ گرم رکھ سکتا ہے، اگر ایک چھوٹے سے علاقے کو گرم رکھ سکتا ہے، مگر پوری دنیا کے رقبے کو نہیں گرم کر سکتا۔ اس کے لیے ہر ملک میں الگ سورج لگانا پڑے گا۔ آج بھی دیکھ لو دنیا کے اتنے بڑے سائنٹسٹ 1400 سالہ تاریخ میں گزرے، کسی نے سمندر کا 5% حصہ بھی دریافت نہیں کیا، آج تک دریافت نہیں کیا۔ 1981 میں ناسا کے شائع ہونے والے رسالے دی پلین روٹ میں ناسا خود لکھتا ہے کہ یہ جو 100% ہے اس میں سے 3% وہ ہے جو ہم نے دریافت کی ہے، 3% وہ ہے جو ہم نے دریافت کی ہے۔ اور دریافت ہم نے کیا کی ہے؟ یہ چاند، سورج، ستارے، کہکشائیں، اینوریڈا، ملکی وے، یہ ستاروں، یہ کہکشائیں، یہ الگ الگ پڑوسی کہکشائیں، یہ ہم نے بلیک ہول یہ دریافت کیے ہیں۔ اگر ان کو گننا شروع کر دو تو 1 2 3 4 اس تعداد سے گننے پر 300 کھرب سال لگ جائے، 300 کھرب سال لگ جائے۔ کون سے؟ یہ وہ چیزیں جو دریافت ہوئی ہیں۔ اور 45% 45% وہ ہے جسے ناسا کہہ رہی ہے ہم بھی نہیں جانتے، ہم بھی نہیں جانتے۔ 3% وہ ہے جو دریافت ہوا، 45% وہ ہے جسے ہم بھی نہیں جانتے، ہم بھی نہیں جانتے۔ تو بات تو ختم ہو گئی دو باتوں میں، ایک ہم جانتے ہیں کتنا 3%، ایک ہم نہیں جانتے کتنا 45%۔ تو پھر عقل مند اٹھ کر کہے گا یہ تو ہو گئے 48%، باقی کے 52%، تو اس کے بارے میں ناسا کہتی ہے اس کے بارے میں ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ ہم نہیں جانتے۔ ایک تو ہے جانتے، ایک ہے نہیں جانتے۔ ایک کہہ رہی ہے کہ ہم 52% کے بارے میں یہ بھی نہیں جانتے کہ ہم نہیں جانتے، ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ ہمیں نہیں پتا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں نہیں پتا۔
ہمیں پتا ہے ہمیں نہیں پتا، دو باتیں۔ تیسری بات، ہمیں نہیں پتا کہ ہمیں نہیں پتا، ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ ہمیں پتا ہے اور ہمیں نہیں بھی پتا۔ تو 52% تو ان نشانیوں میں بھی اللہ کی بڑائی ہے۔ اللہ اکبر، ایک الفاظ، ایک جملہ، ایک چیز، ایک اللہ کا حکم تمام عالم کے نظاموں کو سمیٹے ہوئے ہے، رکھے ہوئے ہے، ہمارے سروں کے اوپر، ہمارے پیروں کے نیچے آسمانوں کے نظام کو ایک اللہ نے اپنی قدرت سے رکھا ہوا ہے۔ اس لیے قرآن نے کہا ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ کسی دو چیزوں کا نام نہیں لیا کہ جی وہ سمندروں پہ قادر ہے، وہ دریاؤں پہ قادر ہے، نہیں، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آنکھوں کا جھپکنا، چاند کی ٹھنڈک، شبنم کے آنسو، ستاروں کی خوخشانی، بلبل کے گیت، قمری کی بے قراری، چکور کا انتظار، گلاب کا رنگ و تازگی، کوئل کی پکار، یاسمین کی نزاکت، سمندر کی گہرائی، آکاش کی رفاقتیں، دریا کی روانی، کہکشاں کی چمک، زمین کا حسن، ہوا کی رحم دلی، صبح کا نور، مور کے نخرے، سانپ کا بلکھانا، ہرنی کی چال، چنبیلی کا مخمل کی طرح ہونا، رات کی رانی کا رات میں چہکنا، دن کے راجا کا دن میں مہکنا، بادلوں کی بلبلاہٹ، پہاڑوں سے سختی، جنگل سے الجھا ہوا پن، پانڈا سی معصومیت، ہر ایک چیز پر قادر ہے۔ وہ چڑیاؤں کو چہکنا سکھاتا ہے، وہ سمندروں کو موجے دیتا ہے، وہ دریاؤں کو روانی دیتا ہے، وہ چاند کو ٹھنڈک دیتا ہے، وہ شبنم کو آنسو دیتا ہے، وہ کہکشاؤں میں چمک پیدا کرتا ہے، وہ شیر کو دھارنا، ہاتھی کو چنگارنا، وہ سانپ کو بل کھانا، وہ مور کو مخرے نخرے، ہر چیز عطا کرتا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ہر چیز کی نشاندہی کرنے کے لیے بھی اگر تم دیکھو تو تم خود کہہ دو گے کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ ہر چیز میں اس واقعے کی پہلی مثال یہی ہے کہ اللہ نے جس طرح سے انبیاء کا سلسلہ شروع کیا، ہمیں یہ پیغام دیا کہ دیکھو ہر امت پر ہم نے نبی بھیجے، انہوں نے مانا تو ٹھیک ہے، نہ مانا تو ہم نے انہیں نست و نابود کر دیا۔ آج یہ نصیحت ہمیں سمجھاتی ہے کہ ہمیں ہر حال میں اللہ کا حکم پورا کرنا چاہیے، نبی کے طریقے پر زندگی بسر کرنی چاہیے، اور یہی وہ اعلان ہے جو ہمیں بار بار بتلایا جاتا ہے۔ یہ بار بار جو کلاسزیں ہوتی ہیں، چاہے وہ تجوید کی ہو، تفسیر کی ہو، قصص الانبیاء کی ہو، فتنہ دجال کی ہو، یہودیت ایکسپوز کی ہو، اسپیکنگ کورس کسی کی بھی ہو، اس کے ذریعے یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ ہم نے اس بندے کو چن لیا ہے، اس بندی کو چن لیا ہے کہ جس کو ہم چاہتے ہیں کہ پھر سے پتا چلے کہ آدم کون تھا، حضرت شیز کون تھا، حضرت ادریس کون تھا، نوح کون تھا، ہود کون تھا، صالح کون ہے، ہم اس کو بتلانا چاہتے ہیں۔ ہم نے اسے چن لیا ہے کہ یہ ہمارے انبیاء کے واقعات کو سنے، سمجھے، سوچے اور عمل کر کے زندگی گزارے۔ کبھی سوچا کہ پاکستان میں یا اکیڈمی میں کتنے اور لوگ ہیں مگر کوئی اور کسی کورس کے لیے قبول نہیں ہوتا؟ نیت سب کی ہوتی ہے، قبول نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ نے چند لوگوں کو قبول کیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے نبیوں کے بارے میں جانیں۔ جب ایک طرف ہم یہ بات کہتے ہیں نا کہ پوری دنیا میں ایک پتا بھی اللہ کے حکم کے علاوہ، حکم کے بغیر نہیں ہلتا، تو پھر ہم یہ کیسے مان لیتے ہیں کہ اللہ کے حکم کے علاوہ ہی ہر کوئی آ کے کورس کرنے لگ جائے؟ اللہ جسے یہ توفیق دے گا کہ وہ تجوید سیکھے، وہ قرآن کی تفسیر سیکھے، وہ سورہ بقرہ کی تفسیر سیکھے، وہ تمام صورتوں کی آیتوں کی تفسیر سیکھے، وہ اسلامی کام کو بڑھ چڑھ کر کرے، اللہ جسے چنے گا وہ کرے گا، اور جو نہیں چنا گیا وہ اللہ نے ہی نہیں چنا، تو پھر ہم کون ہوتے ہیں کسی کو کیا دینے والے؟ تو پہلی بات تو یہی پیغام ملتا ہے کہ ہر واقعے سے ہمیں ایک عبرت اور ایک نصیحت ملتی ہے۔ عبرت اس قوم کے حالت کو دیکھ کر، نصیحت انبیاء انہیں کس چیز کی طرف بلاتے رہے، ایک بات۔ دوسری نصیحت ہمیں اس واقعے سے کیا ملتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر بات اٹل تھی، حقیقت تھی، سچ تھی، پہاڑوں کی طرح سخت تھی۔ سخت سے مراد کہ اسے کوئی ریزہ ریزہ نہیں کر سکتا تھا، جس نے ریزہ ریزہ کرنے کی کوشش کی وہ خود پاش پاش ہو گئے۔ آج ہم نبی کی تمام باتوں کو سنتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں،
سمجھتے بھی ہیں مگر زندگی گزارنا نہیں چاہتے. نبی جن چیزوں سے منع کر کے گئے ہم جان کر کے وہ چیزیں کر رہے ہیں. دکھی انسانیت کا ساتھ دینے کا کہا ہم نے چھوڑ دیا, انسانیت کا سکھانے کا کہا ہم نے چھوڑ دیا, علم و ذکر سکھانے کا کہا ہم نے چھوڑ دیا, نماز پڑھ کر لوگوں کو پڑھانے کا کہا ہم نے چھوڑ دیا, کلمہ پڑھ کر لوگوں کو سکھانے کا کہا ہم نے چھوڑ دیا, ذکر اذکار پڑھ کر لوگوں کو سکھانے کا کہا ہم نے چھوڑ دیا, اکرام مسلم کرنے اور کرانے کا کہا ہم نے چھوڑ دیا. صحیح نیت اللہ کے لیے رکھو ہم نے لوگوں کے لیے رکھ لی. دین کی راہ میں چل کر تکلیفیں برداشت کر کے دین لوگوں کے گھر تک پہنچاؤ. اور آج تو اتنی سہولیات ہیں کہ ٹیکنالوجی کے ذریعے دنیا میں کہیں بھی پہنچا سکتے ہیں, مگر ہم نے اس ٹیکنالوجی کو اس سہولیت کے لیے استعمال ہی نہیں کیا اور لا یعنی باتوں میں اپنے آپ کو الجھا کر رکھ دیا. بس یہاں یہ بات ختم کرتا ہوں. تو حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نشست حضرت جو ان کی اونٹنی تھی اس کو قتل, اور کس طرح سے قتل, اور پھر بعد میں حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی قتل کی سازش جو انہوں نے کی, تو یہاں یہ اس کی نشست نمبر 29 ختم ہوئی. اب انشاءاللہ جو آگے ہوگا وہ عذاب الہی کے آثار ہیں, اور اس کے بعد قوم سمود کی ہلاکت اور حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنا وفات, اور سب سے بدبخت شخص اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو حکم, اور ابو رغال کی ہلاکت. تو بس یہ 4 پیراگراف ہیں, تو یہ ختم ہو کے ہی پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اور ایک قدم نزدیک ہو جائیں گے, ان کے شجرے کی طرف, ان کے خاندان کی طرف. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا چیپٹر پھر شروع ہو جائے گا کہ بس پھر ان کے بعد انشاءاللہ اس سے بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. جو کچھ کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. پھر غلطی کمی پیشی کوتاہیاں ہوئی ہوں تو اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں. ہم سب جس اچھے کام کے آخر میں استغفار ہوتی ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی جو کمی پیشی کوتاہیاں ہوتے ہیں وہ استغفار کی بدولت سے پوری فرما دیتے ہیں اور ثابت قدم رہ کر کام کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں. اب جس کا کوئی سوال ہے تو وہ پوچھ لیں.